بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء اشارات۔ آج ہم بات کریں گے اسماء اشارات کے بارے میں۔ اچھا، اسم اشارہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں اسم اشارہ کی۔ اشارہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اشارہ جس چیز کی طرف جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، جن اسماء کے ذریعے کسی چیز کی طرف، تو ان کو کہتے ہیں اسماء اشارات۔ یعنی جن اسماء کا اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا ان کو اسماء اشارات کہتے ہیں۔ اور یہ غیر متمکن کی بات چل رہی ہے، اس میں غیر متمکن کی، تو پورے طور پر تعریف ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ اس میں غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو۔ اب اس میں ایک چیز آئی محسوس، ہم نے بولا محسوس چیز کی طرف، یعنی وہ چیز نظر آ رہی ہو، ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو نظر آ رہی ہو یا جس کو احساس کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسماء اشارہ۔ جن کے ذریعے یہ اشارات کیے جائیں گے ان کو اسماء اشارات کہتے ہیں۔ اور یہ مبنیات میں سے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یعنی ان کی حالت نہیں بدلے گی۔ اب دیکھتے ہیں ذا و ذانی و زینی، یہ اسماء اشارات ہیں۔ تا، تی و تی، یہ تا نہیں بلکہ تی ہے۔ و ذا و ذہی و تہی و تانی و تینی و اولائی بمد و اولا بقصر، یہ اتنے اسماء اشارات ہیں۔ اب ان کو الگ الگ ہم دیکھتے ہیں۔ ذا و ذا آتا ہے مذکر کے لیے، یعنی واحد مذکر کے لیے یہ ذا استعمال ہوتا ہے۔ واحد مذکر یعنی مذکر کوئی چیز ہوگی، اس کی طرف جب اشارہ کریں گے تو ذا کا استعمال کیا جائے گا، ذا کو۔ و ذانی و زینی، تو یہ مؤنث کے تثنیہ کے لیے آتے ہیں، تثنیہ مذکر کے لیے۔ اچھا، یہ ایک بات دھیان رکھیں، ذانی یہ آتا ہے حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور زینی وہ حالت نصبی و جری میں ہوتا ہے۔ حالت نصبی، جری، رفعی یہ چیزیں آگے آ جائیں گے، لیکن اس لیے اس کی حالتیں جو ہوتی ہیں تثنیہ میں اسماء اشارات کی یہ بدل جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے علماء نحو نے اس کو معرب بھی کہا ہے، یعنی یہ جو دو ہوتے ہیں نا، یہ ذانی و زین، اس کو معرب بھی کہا ہے کیونکہ ان کی حالت نصبی و جری میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک، تو نصبی و جری میں الگ ہوتا ہے، حالت رفعی میں الگ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو معرب بھی کہا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ مبنی ہے، بدلتی نہیں ہے، بلکہ ان کو وضاحی اس طرح کیا گیا ہے، مقرری اس طرح کیا گیا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ بہرحال یہ تثنیہ کے لیے ہے، اور تثنیہ مذکر کے لیے ذانی و زینی۔ و تا، اب اتنے تا، تی و تی و ذا و ذہی و تہی، تو کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5، تو یہ جو 5 ہیں یہ آتے ہیں واحد مؤنث کے لیے۔ واحد مؤنث کی طرف جب اشارہ کریں گے تو ان میں سے کوئی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ و تانی و تینی، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں دونوں، وہی حالت نصبی و جری والا اس میں بھی ہے نا۔ و اولا، اور یہ جمع کے لیے آتے ہیں، وہ جمع چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اولائی و اولا، اولائی بمد، یعنی مد کے ساتھ یہ آئے گا۔ مد کا معنی یہ ہے کہ یہ الف کے بعد جب حمزہ آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مد ہی پڑھا جاتا ہے۔ اولائی، جیسے اولائی کا وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی سے ہی بنے ہیں سب۔ و اولا، یہ بھی قصر، یعنی مد کے ساتھ نہیں ہوگا، بغیر مد کے ہوگا، قصر کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات، لیکن کبھی کیا زیادہ تر ان میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے ہیں جس طرح یہ کتاب میں استعمال ہوتے ہیں، بلکہ ہا وغیرہ بھی ان کے ساتھ لگتا ہے، ہا، ہاذا، جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاذینی۔ کبھی ان کے ساتھ قاف بھی آتا ہے کبھی کبھی، ہے نا۔ تو جب ہا اس کے ساتھ لگے گا نا، دھیان رکھے، تو یہ قرب کا معنی دیتا ہے۔ جب زا کے ساتھ ہاذا لگ جائے گا، ہاذا، تو یہ قرب کا معنی یعنی قریب کی جو چیز ہوگی اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاذا، ہا جب لگی رہے گی تو یہ قریب کے اشارے کے لیے ہوگا، ہاذا، ہاذانی، ہاذینی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہاذہی، اب یہ لے لیا اس میں سے یہ والا، یہ زال والا، ہاذہی یہ مؤنث کے قریب کے لیے آ جائے گا۔ وہاذانی، وہاذینی، ہے نا، یہ تو مذکر کے لیے ہو گئے،
حاضانی و حاضین، اسی طرح ہاتانی و ہاتینی، یہ مؤنث تثنیہ کے لیے قریب کے لیے جب بولیں گے نا. اور جب ان کے ساتھ کاف آ جائے گا، کاف یہ ہوتا ہے خطاب کے لیے. دیکھیں جیسے ذاکا، ذاکما ہے نا، ذاکا، ذانی، مطلب ذاکا بھی بول سکتے ہیں اور ذالکا بھی، لام بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے. بہرحال ذاکا بھی استعمال ہوتا ہے اور ذالکا بھی استعمال ہوتے ہیں. تو جب کاف آتا ہے تو پھر یہ اس میں دوری کا معنی پیدا ہو جاتے ہیں ان میں. ٹھیک، جیسے ذالکا، تل کا، پھر تل یہ آگے تی سے تا، اور یہ جو تی تھا وہ تہ تھا، اس سے تل کا وغیرہ بنا لیا ان لوگ، تا تی و تا و زا و زہی و تہی وغیرہ وغیرہ. یہ مؤنث کے لیے تل کا ہے نا. اور حاضانی و حاضینی ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کو پورا خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ کبھی قرب بتانے کے لیے اسماء اشارہ پر ہا لگا دیتے ہیں، قرب بتانے کے لیے، جیسے حاضہ، ٹھیک، حاضانی، حاضینی، یہ تثنیہ مؤنث. حاضہی یہ مؤنث کے لیے، ہاتانی، ہاتینی یہ دو مؤنث کے لیے اشارہ کریں گے جب. اور ہا اولائی یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، ہا اولائی، اولائی سے ہا اولائی بن جائے گا. ٹھیک. اور کبھی ان کے ساتھ حرف خطاب آ جاتا ہے. خطاب کا معنی یعنی خطاب، قاف وغیرہ اس کے ساتھ آتا ہے. پھر قاف کی جو ضمیریں جو اوپر پڑی تھی وہ اس طرح ان کے ساتھ آ جائیں گی، کا، کما، کم، کی، کما، کننا وغیرہ ہے نا. جیسے ذا کا، ذا کما، ذا کم، ذا کی، ذا کننا. ٹھیک. اسی طرح تا کے ساتھ بول سکتے ہیں، تا کا، تا کما، تا کم، تا کی، تا کننا وغیرہ ہے نا. یعنی جتنے مخاطب ہوں گے اتنے ہی وہی حساب سے کاف خطاب لگائیں گے. جیسے واحد مذکر مخاطب ہے تو تا ذا کا لگا دیں گے، دو ہیں تو ذاکما. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مؤنث ہے تو ذاکی کہہ سکتے ہیں، مخاطب یعنی جس کی طرف خطاب جس سے ہم کر رہے ہیں، جو حاضر ہے. تو اسی حساب سے ان کے ساتھ قاف وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. اور ہا اولائی یہ اور اولائی کا یہ بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے اولائی کا ہے نا. بہرحال یہ اس کا مختصر سا سبق تھا اسماء اشارہ کے بیان میں. اب تیسرے نمبر پر ہے اس میں غیر متمکن میں، وہ ہے اسماء موصولہ. موصولہ کسے کہتے ہیں؟ اسماء موصولہ وہ اس میں غیر متمکن جو بغیر صلے کے مکمل جملہ نہیں بن سکتا، یعنی صلہ اس میں ضروری ہے. یہ اس طرح سے جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا، یار وہ مسجد جو کہ بہت بڑی ہے. اب ہم نے کہا نا وہ مسجد جو بہت بڑی ہے، تو یہ جو لفظ لگایا ہے نا، یہ اردو میں اس طرح ان کے لیے اسماء موصولہ استعمال کرتے ہیں. جیسے اور مثال کہہ سکتے ہیں، یار وہ عالم جو بہت اچھے ہیں. اب ہم نے کہا وہ عالم جو بہت اچھے ہیں، تو اس طرح کا جو ترجمہ کیا جائے گا نا وہ اس میں موصول سے کیا جائے گا. وہ عالم جو صرف کہیں گے تو کون عالم، بات پوری نہیں ہوئی. جو بہت اچھے ہیں، جو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، جو بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، تو جو لفظ آ رہا ہے نا یہی اس میں موصول. یہ اردو کا جب عربی میں استعمال کریں گے تو ان کی جگہ پر اس میں موصول کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ ہے اس میں اسماء موصولہ یہ ہے. الذی تو اس کی تعریف وہ اس میں غیر متمکن جو بغیر صلے کے جملے کا جز نہ بن سکے، یعنی بغیر صلے کے یہ پورا معنی نہیں بتائیں گے، ان کے ساتھ صلہ ضرور ہوتا ہے. اب جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، یا جملہ خبریہ ہو سکتا ہے، یا شبہ جملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو اس کے بعد میں جو جملہ آئے گا نا اس میں موصول وغیرہ، جیسے الذی ہے مثال کے طور پر، الذی کے بعد جو بھی صلہ آئے گا اس کا، یعنی جملہ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو جملہ آئے گا اس میں کوئی ایسی ضمیر ہوگی جو ان کی طرف لوٹے گی، جو اسماء موصولہ کی طرف لوٹے گی. جیسے الذی کے بعد کوئی بھی جملہ آیا تو اس جملے میں کوئی ایسی ضمیر ہوگی جو اس الذی کی طرف بھی لوٹے گی. یہ اس کا قاعدہ ہوتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسماء موصولہ ہوتا ہے ان کے بعد میں ایک جملہ ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسماء موصولہ کی طرف لوٹتی ہیں. اب یہ اسماء موصولہ کیا ہیں؟ وہ یہ آگے آ رہے ہیں. الذی، اللذانی، اللذین، والذین، یہاں تک یہ ہو گئے مذکر کے لیے. ٹھیک.
الذی اللذانی اللذین، الذی ہو گئے واحد مذکر کے لیے، اللذانی و اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور والذین یعنی الذین اور یہ ہو گئے جمع مذکر کے لیے۔ اچھا آگے ہے اللتی اللتانی اللتینی اللاتی اللواتی، یہاں تک یہ ہو گئے مؤنث کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اور اللتانی و اللتینی یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ حالت رفعی میں اللتانی آئے گا اور حالت نصبی و جری میں اللتینی آئے گا، تثنیہ مؤنث کے لیے۔ واللاتی واللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بہت استعمال ہوتا ہے ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ وما ومن، اچھا ما آتا ہے خیر ذوی العقول کے لیے، یعنی وہ جن میں عقل نہیں ہوتی، انسانوں کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے، کتاب، کاپی، بھینس، گائے وغیرہ ہے نا، تو ان کے لیے ما ہوگا استعمال، اور من ذوی العقول کے لیے یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ دھیان رہے کہ من وغیرہ ہے جو یہ اس میں واحد تثنیہ جمع یہ سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جو ہی اس کا معنی بھی جو ہوگا۔ اچھا ایون اور ایون بھی، وہ الف لام، ایون معنی بھی جو ان کا معنی سب کا جو ہی ہوگا، وہ الف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، اور الف لام جو الذی کے معنی میں آتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، الف لام بمعنی الذی در اسم فاعل وہ اسم مفعول، جیسے الضارب والمضروب، تو ان کا اصل میں ہے یہ الضارب بمعنی الذی یضرب، ٹھیک، والمضروب بمعنی الذی یضرب، یا الذی ضرب وغیرہ جو بھی لکھا لیں، بہرحال تو یہاں یہ جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے۔ یہ تو اسم فاعل اور اسم مفعول کے ساتھ جب بھی الذی آئے گا نا، یہ الف لام آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ الذی کے معنی میں ہے، یعنی اس میں موصول ہے، یہ کوئی دوسرا الف لام نہیں ہے، وہ الف لام ہے جو بمعنی الذی کے ہوتا ہے، اس میں موصول ہوتا ہے، ٹھیک۔ وذو بمعنی الذی در لغت بنی طے، اور ذو الذی کے معنی میں ہے بنی طے کی لغت میں، ٹھیک۔ نحو جاءنی ذو ضربکا، جیسے جاءنی ذو ضربکا آیا میرے پاس وہ جس نے تم ضربکا تجھے مارا، وہ جس نے تم کو مارا۔ بدا کہ ایون و ایتن معرب، جان لو کہ ایون و ایتن معرب ہے۔ اچھا یہ جو دو آئے وہ ایون و ایتن، ایون یہ مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ معرب ہے۔ معرب ہے کا مطلب یہ، پھر اس کو مبنی کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا، یہ اس میں سوال اٹھتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہ معرب استعمال ہوتے ہیں ایون و ایتن، اور بہت کم مبنی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو زیادہ ہوتا ہے نا، اکثر یہ معرب استعمال ہوتے ہیں، اور قلیل ہی، بہت ہی کم یہ مبنی استعمال ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اکثر معرب ہوتے ہیں تو ان کو اس لیے کہہ دیا کہ یہ معرب ہے۔ مبنی کی ایک صورت میں یعنی 4 صورتوں میں استعمال ہوتے، 4 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو، ان 4 میں سے ایک صرف یہ مبنی ہوگا ایک صورت میں، اور 3 میں معرب ہوگا، یعنی 50-50 سے بھی زیادہ ہے، 75% ہے، تو ظاہر سی بات ہے حکم تو معرب والا ہی لگے گا نا ان پہ۔ اور وہ 4 صورتیں خیر وہ اگلے کتابوں میں آ جائیں گے، لیکن 4 صورتیں ہوتی ہیں اس کے استعمال کی، ان میں سے ایک مبنی اور 3 معرب۔ بہرحال یہ اس میں موصول تھا، اور اس میں موصول قرآن و حدیث عربی کی کتابوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو کے معنی میں آتے ہیں، یہ سب جو کے ہے نا، جس طرح کے وغیرہ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یہ ان کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی اس میں اسماء اشارات اور اسماء موصولہ کے بارے میں، انشاءاللہ آگے